بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 2، ہدی و بشریٰ للمؤمنین۔ قرآن مجید ہدایت ہے، بشارت ہے مومنوں کے لیے، جن کے پاس ایمان موجود ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو ایمان کے لیے سب سے پہلی چیز جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان مسلمان لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرے۔ لا الہ الا اللہ میں یہ اقرار کرتا ہے، اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ یا اللہ تیرے علاوہ اور کوئی بھی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں۔ جب اللہ سے یہ ایگریمنٹ کر لیا، اللہ سے یہ قول و قرار کر لیا، وعدہ کر لیا، تو پھر زندگی میں جہاں جہاں بھی اللہ رب العزت کے مقابلے میں کوئی اور رائے، کوئی اور اوپینین، کوئی اور خواہش آئے، اس کو پیچھے موڑتا چلا جائے اور اللہ کے حکم کو آگے لیتا آئے، پھر یہ مزہ ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، پھر پتہ چلے گا۔ اور لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں۔ اسی طرح دوسرا جز کلمے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے 12 حروف ہیں، تو ٹوٹل یہ 24 حروف بنتے ہیں، اور 24 حروف کا اقرار کر کے انسان اپنے آپ کو پابند کرتا ہے کہ 24 گھنٹے اسی کلمے کے مطابق گزاروں گا۔ لا الہ الا اللہ میں تو اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا کہ بندگی صرف تیری، اور محمد رسول اللہ میں یہ اقرار ہوتا ہے کہ یا اللہ اتباع کروں گا، پیروی کروں گا تو صرف تیرے نبی کی، تیرے نبی کے حکم پہ، تیرے نبی کے طریقے پہ چلوں گا۔ تو یہ پہلا اصول ہے ایمان کے اندر۔ جس شخص کے پاس یہ پہلا اصول موجود ہے اور وہ اپنی زندگی میں جھانکتا ہے، اب تک جتنی زندگی گزری ہے وہ نوٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ آیا واقعی وہ اسی کلمے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور اسی اصول کے مطابق چل رہا ہے، تو پھر وہ سمجھ لے کہ ہدی و بشریٰ للمؤمنین والا معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ قرآن اس کے لیے باعث ہدایت بن گیا، قرآن اس کے لیے باعث بشارت بن گیا۔ لیکن ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو توفیق نہیں ہے کہ وہ بس بچپن میں کسی نے کلمہ پڑھا دیا تھا، مجبوری ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمانوں کی کمیونٹی میں آنکھ کھول بیٹھے ہیں، تو اب یہ ہے کہ نہ یہ پتہ کلمے کے تقاضے کیا ہیں، نہ کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے، نہ کبھی پورا کرنے کی کوشش کی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا اس کو کوئی فائدہ نہیں، یا قرآن سے اس کو کوئی رہنمائی نہیں ملنے والی، قرآن سے اس کو کوئی ہدایت اور رحمت نہیں ملنے والی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان بیسیکلی 3 چیزوں کا نام ہے۔ دل سے انسان تصدیق کرے، دوسرے نمبر پہ زبان سے اقرار کرے، اور تیسرے نمبر پہ اس کے مطابق عمل کر کے دکھائے۔ اور کل کے سبق میں ہم نے آخر میں ایک بات کہی تھی کہ ایمان 2 چیزوں کا نام ہے۔ جب آپ قرآن سے ہدایت لینا چاہیں گے، قرآن سے رہنمائی لینا چاہیں گے، قرآن کو اپنے لیے فائدے والا بنانا چاہیں گے، تو آپ کے اندر 2 خصوصیات ہونی چاہیے۔ ایک تو ایمان ہونا چاہیے، اور دوسرا اس ایمان کا آپ کے عمل پہ رنگ چڑھنا چاہیے، آپ کے عمل سے نظر آئے کہ واقعی آپ مسلمان ہیں، آپ کے عمل سے نظر آئے کہ واقعی آپ مومن ہیں۔ ایمان کی بات تو ہو گئی، اب آگے اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ اس ایمان کا رنگ کون سا چڑھنا چاہیے، یا کون سی ایسی نشانی ہے جس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ واقعی مومن ہیں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ،
اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ تین نشانیاں اگر کسی شخص کے پاس موجود ہیں اور وہ دن رات انہی نشانیوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے رنگ ڈھنگ میں، بولنے چالنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، رہنے سہنے میں، دینی دنیاوی دونوں معاملات میں اس کے پاس یہ تینوں رنگ موجود ہیں، تو سمجھ لے کہ اس کے پاس اصل ایمان موجود ہے، حقیقی اسلام موجود ہے اس کے پاس۔ لیکن سر ایک شخص ہے جس نے کبھی نماز چکھی تک نہیں ہے، جو کبھی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اور زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ میں بھی ڈنڈیاں مارتا ہے، تو کیا خیال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کے لیے قرآن باعث ہدایت ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے قرآن باعث رحمت ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے قرآن باعث شفا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر جواب آپ کا نہیں میں ہے تو پھر قرآن سچ کہہ رہا ہے، ہدن و بشریٰ للمؤمنین، قرآن باعث ہدایت ہے، باعث بشارت ہے، باعث رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو بے نماز ترین آدمی ہے اور زکوٰۃ کا چور آدمی ہے، اس کے لیے کسی صورت بھی قرآن جو ہے باعث ہدایت، باعث رحمت نہیں ہو سکتا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ حالانکہ ایمان کے اندر جو للمؤمنین کہا نا، اس کے اندر آخرت بھی موجود ہے، اس کے اندر ایمان باللہ بھی موجود ہے، اس کے اندر ایمان بالآخرہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، سارے ایمان موجود ہیں، لیکن آخرت کو سیپریٹ ذکر کیا اس کی اہمیت کے لیے، کیونکہ آخرت کا ڈر ہی، آخرت کا خوف ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اچھا انسان بناتی، جو ایک مسلمان کو ایک اچھا مسلمان بناتا ہے، ایک مومن کو ایک اچھا مومن، پکا ٹھکا اور سچا مومن بناتی۔ آخرت کا ڈر اور خوف ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے عمل کو بدلتی ہے۔ لیکن یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ، امت محمدیہ ایسی امت ہیں کہ ایمان بالآخرہ ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، ایمان بالآخرہ ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ باہر نکل کے لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھیے، اٹھتے بیٹھتے دیکھیے، معاملات کرتے کراتے دیکھیے، آپ کو کہیں پہ بھی ان کے رنگ ڈھنگ میں، بولنے چالنے میں بھی ایمان بالآخرہ کی جھلک نظر نہیں آئے گی آپ کو۔ معاملہ یہی ہے نا، آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں، جو کچھ ہو رہا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ رو رہا ہے کہ فلان جو ہے میرے اتنے لے کے بھاگ گیا ہے، فلان جو ہے میرے اتنے لے کے بھاگ گیا ہے، فلان نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ لوگوں کو ڈر ہے ہی نہیں آخرت کا کہ ہم نے ایک دن اپنے رب کے سامنے پیش ہونا۔ ہم تو تھک گئے ہیں ابو دردہ کی بات سنا کے۔ ابو دردہ کہتے تھے کہ ان سے پوچھا گیا، سر آپ اکثر گھبرائے نظر آتے ہیں، کیا ہوا؟ آج بھی پوچھتے رہے، آج کل کیا ہوگی، ڈپریشن تو نہیں ہوگی آپ کو، انزائٹی تو نہیں ہوگی؟ ان سے جو پوچھا گیا آپ پریشان نظر آتے ہیں، کہا ایک بات جب مجھے یاد آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، میرے اندر ایک ڈر و خوف پیدا ہونے لگتا ہے۔ کہا کون سی بات؟ کہا قیامت کے دن اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور پوچھا ابو دردہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس کیا جواب؟ یعنی یہ ڈر اور یہ خوف جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہماری قوم کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر۔ ہم تو اکثر آپ پوچھتے ہیں کہ کون سا ایسا شخص ہے آپ کو کسی کونے میں بیٹھا ہوا روتا نظر آئے، سر کیا ہوا آپ کو؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ قیامت کو پل صراط سے کیسے گزروں گا۔ ہے کوئی شخص ایسا؟ ایک شخص ادھر کونے میں بیٹھا ہوا، اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، جی کیا ہے جی؟ قیامت کو نامہ اعمال جب مل رہے ہوں گے میرا کیا بنے گا؟ کسی کو ڈر ہو، کسی کو خوف ہو، کسی کو اس چیز کا کہ اس کی اہمیت ہو، نہیں۔ لیکن ایمان بالآخرہ ہمارے عقیدے کا، امت مسلمہ کی ایمان کا لازمی جز ہے، لیکن جتنا لازمی جز ہے اتنی ہی اس کے اندر غفلت نظر آتی۔ حقیقی مسلمان وہی ہے، حقیقی مومن وہی ہے کہ جس کو آخرت کا ڈر ہے۔ اور قربان جائیں اپنے نبی پہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی، یوں سمجھ لیجئے کہ فکر ہوتی تھی اس چیز کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام ہمارے ساتھ سفر میں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے جھٹ سے مٹی کے ساتھ جو ہے وہ تیمم کیا، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ پانی ابھی وہ تھوڑی دور تک ہے تو وہاں جا کے وضو کر لیتے، تیمم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا، آپ نے فرمایا مجھے نہیں لگتا میں وہاں تک پہنچ سکوں گا کہ نہیں پہنچ سکوں گا۔ یعنی اتنی فکر ہے، اتنی اہمیت ہے اس چیز کی، اتنی اہمیت ہے اس چیز کی۔ اور یاد رکھیے گا جس بندے کا آخرت پر یقین ہے، آخرت پر ایمان ہے، دو نقد نشانیاں اس کے اندر پیدا ہوتی، دو ایڈوانس علامتیں اس کے اندر اللہ پیدا کر دیتے، جس کے اندر آخرت کا ڈر اور خوف۔ ایک نشانی اس کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس کو اپنے رب کا حیا آنے لگتا ہے، اس کو اپنے رب کا لحاظ ہونے لگتا ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ ابھی
یہ فلاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وگرنہ میں آپ کو بتاتا پھر کیا بات، یعنی اس کا لحاظ کر لیتے ہیں نا، اس کا لحاظ، اس کی حیا کر لیتے ہیں کہ ابھی یہ بزرگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے میں ایسی بات نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کا حیا کب پیدا ہوگا، اللہ کا لحاظ ہم کب رکھیں گے؟ ہاں، جیسے ہی امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا من جعل اللہ اہون الناظرین الیک، اے وہ شخص کتنے بد نصیب ہو تم اللہ کی نظروں کو نعوذ باللہ سب سے نیچے کر دیا۔ اب لفظ نہیں بول سکتے لیکن ترجمہ معذرت کے ساتھ ترجمہ کرنے لگوں، اہون الناظرین، نعوذ باللہ اللہ کی نظروں کو تم نے سب سے گھٹیا کر دیا کہ باقی لوگوں کے سامنے تو تم کوئی گناہ نہیں کرتے، اللہ کے سامنے سارے گناہ کر رہے ہوتے ہو۔ یعنی کس قدر جسارت ہے، کس قدر جرت ہے، کس قدر گستاخی ہے اللہ رب العزت، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو یہ آخرت کا ڈر اور خوف ایک ایسی چیز ہے، پہلی چیز کیا پیدا ہوتی ہے؟ حیا پیدا ہوتا ہے، اللہ کا حیا پیدا ہوتا ہے، اللہ کا لحاظ پیدا ہوتا ہے، انسان پھر ڈرنے لگتا ہے، انسان پھر سوچنے لگتا ہے اپنے رب کے سامنے۔ جیسے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا گناہ کرنے کو دل چاہے تو کر لینا، لیکن وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، کہاں جائے گا؟ یہ اللہ کا لحاظ، اللہ کا حیا۔ اور دوسری نشانی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کے اندر آخرت کا ڈر اور خوف ہو، اللہ کا ڈر اور خوف ہو، اور وہ یہ ہے کہ اس کو گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، اس کو گناہوں سے یوں شرم آنے لگتی ہے، اس کو گناہوں سے گھن آنے لگتی ہے، اس کو گناہوں سے عجیب سی اسمیل آنے لگتی ہے، اس کا دل ہی نہیں کرتا کہ اس طرف جائے۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا اکثر الذکر حازم لذات الموت، نبی اسلام نے فرمایا کہ لذات کو، ٹیسٹ کو کاٹ کے رکھ دینے والی، ختم کر دینے والی موت کو یاد کیا کرو۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جن لوگوں کا آخرت پر یقین نہیں ہے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ ایک تو یہ کہ قرآن سے ان کو کوئی فائدہ ہے، کوئی باعث ہدایت، باعث رحمت ان کے لیے نہیں ہے، لیکن آگے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت کو نہیں مانتے، دن رات میں کہیں پہ بھی ان کا آخرت پہ ایمان رنگ ڈھنگ میں کوئی نظر نہیں آتا۔ فرمایا زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دی، جو دن رات کر رہے ہیں، جو کچھ معاملے کر رہے ہیں وہ اس میں خوش ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے، یہی کامیابی ہے، یہی چیزیں ہیں، بس یہی زندگی گزارنی ہے، ہم نے ان کے لیے مزین کر، یعنی کسی صورت بھی ان کی سوچ جاتی نہیں آخرت کی طرف۔ فہم یعمہون، اور وہ بہکے جا رہے ہیں، بھٹکتے جا رہے ہیں، بہتے جا رہے ہیں، بھٹکتے جا رہے ہیں، دن بدن ان کے بھٹکنے میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے قیامت کو برا عذاب ہوگا۔ وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور یہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے والے ہوں گے۔ انشاءاللہ اسی موضوع پہ بات ہوگی، درس کا وقت ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔